لیز ٹرس برطانیہ کی نئی وزیر اعظم منتخب ہو چکی ہیں۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی نے جماعت کی قیادت اور وزارت عظمیٰ کے لیے لیز ٹرس کو منتخب کر لیا ہے۔ وہ برطانیہ کی تاریخ کی تیسری خاتون وزیر اعظم ہوں گی۔ 5 ستمبر سن 2022 کو پارٹی کی قیادت کے لیے جماعت کے ارکان کی ووٹنگ کی گئی۔ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت اور برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کے لیے بورس جانسن کی کابینہ میں وزیر خارجہ رہنے والی لیز ٹرس اور سابق وزیر خزانہ رشی سوناک کے درمیان مقابلہ تھا، جس میں لیز ٹرس کو 1,80,000 پارٹی ارکان میں سے 81,000 سے زائد ووٹ ملے، جبکہ مد مقابل رشی سوناک نے 60,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ وزیر اعظم کی عہدے کی دوڑ میں 42 سالہ رشی سوناک کا مقابلہ لیز ٹرس سے تھا۔ ایک وقت تھا جب انڈین نژاد لوگوں کو برطانیہ میں کئی طرح کے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ان میں سے کوئی شخص اس ملک کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھے گا۔ برطانیہ میں حزب اختلاف یا اپوزیشن کی لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان وریندر شرما اب 75 سال کے ہو چکے ہیں۔ وہ 55 سال قبل انڈین پنجاب سے لندن آئے تھے۔ اپنے ابتدائی دنوں میں ہونے والے امتیازی سلوک یا ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کا ذکر کرتے ہوئے وریندر شرما کا کہنا ہے کہ 1960 کی دہائی میں گھروں کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ کرائے کے لیے دستیاب یہ گھر ایشیا سے تعلق رکھنے والوں اور سیاہ فاموں کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح کلبز کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ کتوں، آئرش، خانہ بدوشوں اور سیاہ فاموں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح انگریز جب انڈیا کے لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے غلام تھے، اب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لیکن اب برطانیہ میں وریندر شرما جیسے کئی انڈین نژاد رکن پارلیمان ہیں۔ بورس جانسن کی حکومت میں کابینہ کے کئی وزراء بھی انڈین نژاد تھے۔ لیز ٹرس برطانیہ کی نئی وزیر اعظم بن گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے مخالف امیدوار انڈین نژاد رشی سوناک کو شکست دے دی ہے۔ لیز ٹرس نے 57% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پارٹی قیادت کے لیے ہونے والے انتخابات کے اعلان کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن 6 ستمبر سن 2022 کو اپنا استعفیٰ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو پیش کر دیں گے۔ ملکہ برطانیہ اسی روز باضابطہ طور پر لیز ٹرس کو برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر نامزد کریں گی۔ یہ تقریب لندن کے بکنگھم پیلس کے بجائے اسکاٹ لینڈ میں ملکہ کے بالمورال ایسٹیٹ میں منعقد ہوگی، جہاں وہ چھٹیاں گزار رہی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران تقریبات منعقد کرنے کی خبروں کی وجہ سے سیاسی دباؤ کا سامنا تھا۔ برطانوی اور عالمی میڈیا میں یہ پارٹی گیٹ اسکینڈل کے عنوان سے رپورٹ ہوا تھا۔ اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے باعث بورس جانسن کو اپنی ہی کابینہ کے بہت سے وزراء کے استعفے اور پارٹی میں اختلاف کا سامنا تھا، جس کے بعد انہوں نے اسی سال جولائی میں کنزرویٹو پارٹی کی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے مستعفی ہونے کے بعد نئے لیڈر کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ برطانیہ کی پارلیمان میں چونکہ کنزرویٹو پارٹی کو برتری حاصل ہے، اسی لیے اسی پارٹی کا سربراہ اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ پارٹی کی قیادت کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں لیز ٹرس اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ لیز ٹرس بورس جانسن کی کابینہ میں بطور وزیر خارجہ شامل رہیں۔ آکسفورڈ میں سن 1975 میں پیدا ہونے والی لیز ٹرس سن 2010 سے پارلیمنٹ کی رکن ہیں۔ سن 2012 میں پہلی بار ان کو جونیئر وزیر کے طور پر کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ اپنے سیاسی کیریئر کے دوران سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، تھریزا مے اور بورس جانسن کی کابینہ کا حصہ رہی ہیں۔ 47 سالہ لیز ٹرس نے پارٹی لیڈرشپ کے لیے جاری مہم میں برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور ایندھن کی فراہمی کے مسائل کو ایک ہفتے میں حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مہم کے دوران ٹیکس اور لیوی میں کٹوتی کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے بارے میں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کی صورت میں ایندھن مزید مہنگا ہوگا۔ واضح رہے کہ بورس جانسن کے بعد لیز ٹرس سن 2015 کے بعد کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والی چوتھی وزیر اعظم ہوں گی۔ اس دوران برطانیہ کو ایک کے بعد ایک بحران کا سامنا رہا ہے۔ اسی دوران برطانیہ نے یورپی یونین سے نکلنے کے لیے بریگزٹ کا مرحلہ طے کیا۔ البتہ اس وقت ملک کو بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ رواں برس جولائی میں ملک میں افراط زر یا انفلیشن کی شرح 10% سے زیادہ ہو چکی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ 1979 میں مارگریٹ تھیچر کے بعد لز ٹرس کو مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ 7 سال کی عمر میں لز ٹرس نے اپنے اسکول کے فرضی عام انتخابات میں برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا کردار ادا کیا تھا۔ برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے سن 1983 میں بھاری اکثریت حاصل کی تھی۔ اب 29 سال کے بعد لز ٹرس نے حقیقی طور پر آئرن لیڈی کی پیروی کرنے اور برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کی رہنمائی کرنے اور وزیر اعظم بننے کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ 47 برس کی خارجہ سیکرٹری لز ٹرس نے سابق چانسلر یا وزیر خزانہ رشی سوناک کو برسری اقتدار کنزرویٹو پارٹی کے ارکان پارلیمان کی ووٹنگ کے 5ویں دور میں پیچھے چھوڑ دیا۔ بورس جانسن سے پہلے ٹریزا مے کی وزارت عظمیٰ میں لز ٹرس نے وزارت خزانہ کی چیف سیکرٹری بننے سے پہلے سیکرٹری انصاف کے طور پر کام کیا۔ جب بورس جانسن سن 2019 میں وزیر اعظم بنے تو لز ٹرس کو وزیر برائے بین الاقوامی تجارت کے عہدے پر منتقل کر دیا گیا، ایک ایسی ملازمت جس کا مطلب UK کو فروغ دینے کے لیے عالمی سیاسی اور کاروباری رہنماؤں سے ملاقات کرنا تھا۔ سن 2021 میں 46 سال کی عمر میں وہ حکومت کے سب سے سینئر عہدوں میں سے ایک پر فائز ہو گئیں اور انہوں نے وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا۔ اس عہدے میں انہوں نے بریگزٹ کے بعد یورپی یونین اور برطانیہ کے معاہدے کے کچھ حصوں کو ختم کر کے ناردرن آئرلینڈ پروٹوکول کے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے اس اقدام پر یورپی یونین نے شدید تنقید کی۔ 1 سال سے بھی کم عرصے کے بعد جب اس وقت کا سب سے بڑا سیاسی واقعہ یعنی بریگزٹ رونما ہوا تھا، جب یورپی یونین کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے سے متعلق ریفرنڈم ہوا، لز ٹرس نے یورپی یونین میں رہنے کے لیے مہم چلائی۔ برطانوی ڈیلی سن میں انہوں نے لکھا کہ بریگزٹ ایک ٹرپل ٹریجڈی ہوگا، جس میں یورپ کو چیزیں فروخت کرتے وقت مزید قواعد، مزید مشکلیں اور مزید تاخیر کا سامنا ہوگا۔ تاہم بریگزٹ میں جب فیصلہ ان کے خیال کے برعکس آیا تو انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ بریگزٹ کی وجہ سے چیزوں کو نئے سرے سے اور نئے انداز میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور جب فروری میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو انہوں نے سخت موقف اختیار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ ولادیمیر پوٹن کو تمام افواج کو یوکرین سے باہر نکال دینا چاہیے۔ انہیں یوکرین میں لڑنے کے خواہش مند برطانوی لوگوں کی پشت پناہی کرنے پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سن 2022 میں جولائی میں بورس جانسن نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے پہلے مرحلے میں 8 امیدوار سامنے آئے تھے۔ آخری راؤنڈ سے پہلے پارٹی کے تمام ممبران پارلیمان نے جنہوں نے رشی اور لز کو منتخب کیا تھا تمام راؤنڈز میں ووٹ ڈالے اور آخری راؤنڈ میں پارٹی کے 1,60,000 ارکان کو ووٹ ڈالنے پڑے۔ اگر رشی سوناک وزیر اعظم بنتے تو یہ ایک تاریخی لمحہ ہوتا۔ ایک لحاظ سے اس کا موازنہ سن 2008 میں امریکی صدر باراک اوباما کی امریکہ میں فتح سے کیا جا سکتا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس بار نہ صحیح تو سن 2024 کے انتخابات میں کسی انڈین نژاد شخص کے وزیر اعظم بننے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔